اگر کوئی شخص عبادت میں خوشی خضوع کا طلبگار ہو تو وہ کسی پر غلط نظر ڈالنے سے اجتناب کرے۔ اسی طرح اگر علم و حکمت کا خواہش مند ہو تو فضول باتوں سے اجتناب کرے، اور اگر عبادت میں حلاوت کا طلبگار ہو تو فضول باتوں کو چھوڑ دے، روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور تہجد پڑھے۔ اگر کوئی جاہ و جلال اور رعب حاصل کرنا چاہتا ہو تو مزاح کو چھوڑ دے اور کم ہنسے۔ اگر کوئی محبت کی دولت کا حصول چاہتا ہو تو وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ اسی طرح غیروں کے عیوب کے تجسس میں نہ پڑنے سے اپنے عیوب نفس کے اصلاح کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تجسس نفاق ایک ایسا شعبہ ہے جیسا کہ حسن ظن ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے خشیت الہی کی نعمت اور نفاق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بدگمانی نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر برائی سے امن و امان عطا فرماتے ہیں۔ عوام کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا چہرہ روشن رہے تو وہ ہمیشہ رات کو اللہ کی عبادت کیا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شدید پیاس سے محفوظ رکھیں تو وہ کثرت سے روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں تو وہ نجاسات اور حرام چیزوں سے اجتناب کرے اور نفس کی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص غنی ہونا چاہے تو وہ قناعت کرے۔ اسی طرح اپنی ذات سے لوگوں کو نفع اور راحت پہنچانے سے آدمی تمام لوگوں سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت میں سب سے زیادہ بڑھنا چاہتا ہے تو اس حدیث پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے اور ان پر عمل کرنے یا کسی ایسے آدمی کو سکھا دے جو عمل کرنے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان 5 چیزوں کو گنوایا۔ تم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، انشاءاللہ تمام لوگوں سے زیادہ عابد اور زاہد بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقدیر میں لکھ دی ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، اس لیے کہ اس سے آدمی کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تم خالص محسن بننا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو اس طرح کیا کرو کہ کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔